میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بحر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف۔ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پر درود پاک پڑھنے کے بے شمار فوائد ہیں۔ چنانچہ اربعین عطار قسط 2 صفحہ نمبر 17 حدیث نمبر 17، من صلی علی مئۃ مرۃ تزحزحت النار عنہ مسیرۃ 500 عام، فرمایا جس نے مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھا وہ جہنم سے 500 سال کی مسافت دور ہو جائے گا۔ کتنی بڑی شان ہے درود پاک پڑھنے کی۔ غور کریں، مدنی چینل کے ناظرین بھی غور کریں، فیضان مدینہ میں موجود حاضرین بھی غور کریں، 100 مرتبہ درود پاک پڑھنے میں ٹائم کتنا لگے گا؟ ہمارے چند منٹ لگیں گے درود پاک پڑھنے کے، لیکن اجر کس قدر زیادہ ہے۔ اور اگر یہی ہمارا روزانہ کی بنیاد پر معمول بن جائے، جو 100 مرتبہ پڑھے تو اس سے یہ سعادت مل جائے، تو جو ہر روز ہی 100 مرتبہ پڑھے گا اس سے اللہ پاک کتنی شان عطا فرمائے گا، کتنا جہنم سے اللہ پاک اسے دور فرما دے گا۔ اللہ کرے ہم کثرت سے درود پاک پڑھنے والے بن جائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز العرفان، اور انہوں نے تو وہ جلوہ 2 بار دیکھا سدرۃ المنتہا کے پاس، اس کے پاس جنت المأویٰ ہے، جب سدرہ پر چھا رہا تھا جو چھا رہا تھا۔ سبحان اللہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا کا انوکھا ترین واقعہ ہے، چونکہ ماہ رجب ہے اور اس ماہ کی 27 تاریخ کو اللہ پاک نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروائی۔ معراج کا عظیم ترین معجزہ آج کی اس مبارک رات میں اللہ پاک نے اس ماہ کی 27 تاریخ کو اللہ پاک نے عطا فرمایا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں آرام فرما رہے تھے، اچانک چھت کھلتی ہے۔ آپ تصور باندھتے چلے جائیں، چھت کھلتی ہے، فرشتوں کے سردار سیدنا جبریل امین علیہ السلام حاضر خدمت ہوتے ہیں۔ اللہ پاک کا پیغام سنایا، معراج کی خوشخبری سنائی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم براق پر سوار ہوتے ہیں، مسجد اقصی میں تشریف لے جاتے ہیں۔ یہاں یعنی مسجد اقصی میں انبیاء کرام ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ باندھ کر انتظار کیا جا رہا ہے
نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انبیاء کرام کی امامت فرمائی، پھر آسمانوں کی طرف میرے حضور رخ فرماتے ہیں، ساتویں آسمان سے اوپر سدرۃ المنتہا پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے جاتے ہیں، پھر سدرۃ المنتہا سے آگے لا مکان ہے، کوئی مکان ہی نہیں، لا مکان ہے، وہاں پر پہنچے، عین بیداری کی حالت میں، عین بیداری میں سر کی آنکھوں سے میرے آقا نے اپنے رب کا دیدار کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اتنے ہزاروں کلومیٹر کا جو سفر ہے، اسے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب طے فرمایا، اور جب واپس آتے ہیں، جب رات گزرتی ہے تو رات کا کچھ مختصر سا حصہ گزرا ہے۔ علماء کہتے ہیں جب جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم واپس تشریف لائے، اب خود تصور کریں، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر، مسجد اقصی سے آسمانوں کا سفر، پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں آسمان، پھر سدرۃ المنتہا ہے، پھر لامکاں ہے، پھر جنت کی سیر ہے، جہنم کا مشاہدہ ہے، یہ سارے معاملات کر کے جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے، ابھی بستر گرم تھا، جس بستر سے اٹھ کر گئے تھے وہ ابھی تک گرم تھا، اور دروازے کی وہ زنجیر ہل رہی تھی جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کھول کر تشریف لے کر گئے تھے، وہ ابھی تک ہل رہا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہے عرش بری پہ جلوہ فگن، ہے عرش بری پہ جلوہ فگن، محبوب خدا سبحان اللہ، ایک بار ہوا دیدار جسے سو بار کہا سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ طالب کا پتہ مطلوب کو ہے، مطلوب ہے طالب سے واقف، پردے میں بلا کر مل بھی لیا، پردہ بھی رہا سبحان اللہ۔ ہے عبد کہاں، معبود کہاں، معراج کی شب یہ راز نہاں، دو نور حجاب نور میں تھے، خود رب نے کہا سبحان اللہ۔ سمجھے حامد انسان ہی کیا، یہ راز ہے حسن و الفت کے، خالق کا حبیب بھی کہنا تھا، خلقت نے کہا سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، معراج یہ عروج سے بنا ہے، جس کا معنی بلندی ہے۔ سفر معراج کے دو حصے ہیں، ایک حصہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا یہ سفر ہے جسے اسراء کہتے ہیں، پھر اس کے بعد آسمانوں کا سفر شروع ہوتا ہے جسے معراج کہا جاتا ہے۔ اس رات میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسمانوں کا جو سفر فرمایا، اس میں کل 10 منزلیں ہیں، 10 منزلیں، 7 منزلیں آسمانوں کی، کہ آپ نے ہر آسمان پر سے جب بھی حضور گزرے، جس آسمان پر سے حضور گزرتے ہیں وہاں پر ٹھہرتے ہیں، توقف فرماتے ہیں، وہاں کے مشاہدات فرماتے ہیں، سبحان اللہ۔ پھر 7 آسمانوں پر یوں ہی سلسلہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، ہر آسمان پہ حضور ٹھہرتے ہیں، مشاہدہ فرماتے ہیں، پھر اگلے آسمان کی طرف حضور کرم فرماتے ہیں، چلتے ہیں، وہاں پر ٹھہرتے ہیں، وہاں کے مشاہدات فرماتے ہیں، یوں ہی 7ویں آسمان پر۔ پھر 8ویں منزل سدرۃ المنتہا ہے، 9ویں منزل مقام مستوی ہے، اور 10ویں منزل مقام دنا ہے، وہ مقام کہ اللہ پاک کا قرب خاص جہاں پر حضور علیہ السلام کو عطا ہوا، وہ منزل ہے کہ جہاں اللہ پاک نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیدار عطا فرمایا ہے، سبحان اللہ، دیدار بھی عطا فرمایا اور بے پردہ ہم کلامی کا شرف بھی عطا فرمایا، اللہ نے حضور سے کلام بھی فرمایا۔ ویسے تو سفر معراج کا ایک ایک حصہ ہی بڑے اندر اپنے سبق سمائے ہوئے ہے، بہت سارے عجائبات ہیں، البتہ سدرۃ المنتہا جو آسمانی سفر کی 8ویں منزل ہے، یہاں کیا کیا واقعات پیش آئے، کیا واقعات رونما ہوئے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا مشاہدہ فرمایا،
آج بطور خاص انشاءاللہ اس کا ذکر سنیں گے۔ ہم نے شروع میں پارہ 27 سورہ نجم کی آیت نمبر 13 سے لے کر 16 تک یہ سننے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، اور انہوں نے تو وہ جلوہ 2 بار دیکھا، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اللہ پاک کے دیدار کا شرف پا کر واپس پلٹے، واپس لوٹ رہے تھے، اس لوٹتے وقت آپ نے جلوہ نور الہی پھر دیکھا، 1-2 بار نہیں بلکہ بار بار حضور علیہ السلام نے اس جلوے کی زیارت فرمائی ہے۔ علماء کہتے ہیں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام، سبحان اللہ، علماء فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام والے واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ انہوں نے عرض کی محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت 50 نمازیں نہیں پڑھ سکے گی، لہٰذا آپ کم کروائیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مزید 9 مرتبہ اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، بار بار 5 نمازیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کم کروائیں۔ یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج سے لوٹتے وقت، پلٹتے وقت 10 مرتبہ اللہ پاک کے نور کا مشاہدہ فرمایا ہے۔ 10 مرتبہ نور الہی دیکھنے کی سعادت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی۔ کیا خوب کہا، فرق طالب و مطلوب دیکھے کوئی، فرق طالب و مطلوب دیکھے کوئی، قصہ طور و معراج سمجھے کوئی، کوئی بے ہوش جلووں میں گم ہے کوئی، کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار نور الہی دیکھنے کی سعادت نصیب ہوئی، اور یہ سعادت کہاں ملی؟ اللہ پاک فرماتا ہے عند سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا کے پاس، یعنی اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سدرۃ المنتہا سے بہت آگے تشریف رکھتے تھے۔ یہ سدرۃ المنتہا کہاں ہے؟ فرمایا عندہا جنت المأوا، اس کے پاس جنت المأوا ہے۔ فرمایا کہ جنت کے بہت سے درجات ہیں، مختلف درجات ہیں، ان میں سے ایک درجہ جنت کا جنت المأوا ہے۔ یہ وہ جنت ہے جہاں اللہ کے نبی حضرت آدم علیہ السلام تشریف فرما ہے، یعنی سدرۃ المنتہا وہاں ہے جہاں جنت المأوا ہے۔ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں سدرۃ المنتہا کے پاس تھے، اس وقت کیا ہوا؟ فرمایا اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، جب سدرہ پر چھا رہا تھا جو چھا رہا تھا۔ کیا چھا رہا تھا؟ جس کا ذکر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا۔ علماء کہتے ہیں اس آیت کریمہ کے 2 معنی ہیں، اور یہ دونوں معنی احادیث سے ملتے ہیں۔ ایک یہ کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سدرۃ المنتہا کے قریب پہنچے، اپنے آقا کی شان تو دیکھیں، حضور علیہ السلام کی شان تو سنیں، ہر عاشق کا سینہ ٹھر جاتا ہے، خوشی سے سینہ مچلتا ہے۔ اللہ نے ایسا شانوں والا محبوب عطا فرمایا، ایسی بلند شان اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی، بلند رفعتیں عطا فرمائی، وہ اوج، وہ کمال، وہ بلندیاں، وہ عروج عطا کیا ہے۔ کس کو؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ پھر ہم کیوں اللہ کا شکر ادا نہ کریں؟ اللہ کا شکر کیوں نہ ادا کریں کہ اللہ نے اس شان والے نبی کا ہمیں امتی بنایا؟ کتنا کرم ہے اللہ پاک کا، کتنا بڑا احسان ہے اللہ پاک کا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان کیا، ہمیں معراج والے دھولا، معراج والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی بنایا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ سدرۃ المنتہا، فرمایا کہ جب نبی پاک علیہ السلام سدرۃ المنتہا کے قریب پہنچے تو اللہ پاک کے انوار و تجلیات نے سدرۃ المنتہا کو ڈھانپ لیا۔ اللہ اکبر، جس سے سدرۃ المنتہا جگمگا اٹھا۔ حدیث پاک میں ہے اللہ پاک
کہ پاک نور نے سدرۃ المنتہا کو ڈھانپا تو وہ یوں روشن ہو گیا کہ کوئی بھی اسے دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتا تھا. ہاں، پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھ کی طاقت یہ تھی، کوئی آنکھ نہیں دیکھ سکتی تھی، لیکن حضور کی نگاہ کا کمال یہ تھا، حضور کی آنکھ کی طاقت کا عالم یہ تھا صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا کہ آپ اس نور الہی کو ٹک ٹکی باندھ کے دیکھ رہے تھے، جہاں سب کی آنکھیں چندیا جائیں، جو دیکھنے کی تاب نہ لا سکے، اللہ تعالیٰ نے حضور کی آنکھ کو وہ طاقت عطا فرمائی، وہ شان عطا فرمائی، وہ کمال عطا فرمایا جو کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا. حضور ٹک ٹکی باندھ کر دیکھتے ہیں، پلک تک حضور نے نہ چپکائی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. دوسرا معنی آیت کریمہ کا یہ ہے کہ جب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سدرۃ المنتہا پر پہنچے تو فرشتوں نے آپ کی زیارت کی خواہش کی. سبحان اللہ. فرشتے عرض کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، انہوں نے خواہش کا اظہار کیا کہ ہمیں محبوب کی زیارت کرنی ہے. اللہ 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 اللہ. چنانچہ انہیں اجازت دے دی گئی، انہیں اجازت مل گئی کہ وہ حضور کا دیدار کریں. قربان جاؤں ان فرشتوں کی آنکھوں پر کہ جن آنکھوں نے جلوہ مصطفیٰ دیکھا ہے. کتنی مبارک آنکھیں ہیں وہ جن آنکھوں میں جلوہ مصطفیٰ سمائے. کتنی پیاری آنکھیں ہیں وہ جن آنکھوں نے حضور کا دیدار کیا ہے. اللہ ان مبارک فرشتوں کا صدقہ ہم سب کو بھی حضور کا دیدار عطا فرمائے. اللہ ہم سب کو بھی حضور کے جلوے عطا فرمائے. سبحان اللہ. جب اجازت طلب کی کہ ہمیں دیدار کی خواہش ہے، اجازت ملی. اب یہ فرشتے تھے جو سدرۃ المنتہا پر پہنچے، اتنے زیادہ فرشتے تھے کہ یہ سدرۃ المنتہا کی شاخوں پر چھا گئے، جس سے سدرۃ المنتہا جگمگا اٹھا. حدیث پاک میں ہے اس وقت سدرۃ المنتہا کے ہر پتے پہ ایک فرشتہ تھا، اور وہ سب یعنی ہر پتے پر ایک ایک فرشتہ تھا، اور وہ سارے فرشتے کر کیا رہے تھے، اور وہ سب سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کی صدائیں بلند کر رہے تھے. سبحان اللہ. کیا بات. الحمدللہ الحمدللہ. ہمارے آقا، ہمارے مولا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرشتوں کے بھی آقا ہیں. فرشتے مشتاق رہتے ہیں کہ کب وہ گھڑی آئے، کب وہ لمحہ آئے، کب وہ وقت آئے کہ جب حضور علیہ السلام کی زیارت نصیب ہو جائے. معراج کی رات ایک طرح فرشتوں کی بھی معراج تھی. ایک تو میرے حضور کی معراج تھی، دوسری طرف دیکھیں تو فرشتوں کی بھی معراج تھی کہ آج کی رات فرشتوں کو حضور کی زیارت ہو رہی تھی. سبحان اللہ سبحان اللہ. تجلی حق کا سیرا سر پر صلاۃ و تسلیم کی نچھاور، دو رویہ قدسی پرے جما کر کھڑے سلامی کے واسطے تھے. یعنی شب معراج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر نورانی سیرا باندھا گیا، اور فرشتوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر کثرت سے صلاۃ و سلام پڑھے، اور فرشتے نبی پاک علیہ السلام کے استقبال کے لیے کتاریں باندھ کر، لائن بنا کر، کتاریں بنا کر راستے کے دونوں طرف سلامی پیش کرنے کے لیے کھڑے ہوئے تھے. ان راستوں پہ کھڑے ہیں جن راستوں پہ حضور نے گزرنا ہے. سبحان اللہ. کیا عظیم استقبال ہے جو فرشتے کر رہے ہیں. اس لیے کیوں نہ ہو کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نور والے آقا ہیں، نور والے آقا ہیں، پھر نورانی فرشتے حضور کا استقبال فرما رہے ہیں. سبحان اللہ. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، سدرۃ المنتہا کیا ہے؟ یاد رکھیے کہ سدرۃ المنتہا یہ ایک بیری کا درخت ہے. بیری کا درخت ہے. اس کی جڑ چھٹے آسمان میں ہے، اور اس کی شاخیں ساتویں آسمان میں پھیلی ہوئی ہیں. اتنا بڑا درخت ہے، جبکہ بلندی میں وہ ساتویں آسمان سے بھی آگے گزر گیا ہے. اتنا بلند ہے. اس کے پھل مقام ہجر کے مٹکوں جیسے اور پتے ہاتھی کے کانوں کی طرح ہیں. اسے سدرۃ المنتہا
کہنے کی وجہ کیا ہے؟ کیوں سدرۃ المنتہا کہا جاتا ہے؟ مختلف وجوہات ہیں. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ فرشتے، شہداء اور متقی لوگوں کی ارواح، روحیں اس سے آگے نہیں جا سکتی. یہاں آخری سٹاپ ہے، آخری جگہ ان کی، آخری مقام ہے، اس سے آگے نہیں گزر سکتی. اس لیے انہیں سدرۃ المنتہا کہتے ہیں، جہاں فرشتوں کی بس ہے. اس سے آگے فرشتہ نہیں جا سکتا، اس سے آگے شہداء کی روحیں نہیں جا سکتی، اس سے آگے متقی لوگوں کی روحیں نہیں جا سکتی. یہاں پر آ کے بس ہو جاتی ہے، اس لیے اسے سدرۃ المنتہا کہتے ہیں. دوسرا، زمین سے اوپر جانے والی چیزیں اور آسمان سے نیچے آنے والی چیزیں اس تک آ کر رک جاتی ہیں، اس لیے اسے سدرۃ المنتہا کہا جاتا ہے. حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں سدرۃ المنتہا وہ مقام ہے کہ تمام فرشتوں، نبیوں اور رسولوں کا علم اسی تک ہے. اس سے آگے کیا ہے، اس کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے. سدرۃ المنتہا تک کا علم، اس سے آگے نہیں. لیکن ہاں، یہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونچی شان ہے کہ اللہ پاک نے شب معراج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سدرۃ المنتہا سے آگے بلا کر وہ خاص علوم عطا فرمائے جن تک نبیوں اور رسولوں کی رسائی نہیں. وہ سارے علوم اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما دیے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا شان ہے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، سدرۃ المنتہا کا جو یہ درخت ہے، بیری کا درخت ہے، اس کی ایک خصوصی شان یہ ہے، وہ یہ کہ اس کے ہر پتے پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہوا ہے. روایت میں آتا ہے اللہ کے نبی آدم علیہ السلام جب دنیا سے رخصت ہونے لگے، دنیا سے پردہ فرمانے لگے، تو آپ نے اپنے شہزادے حضرت شیث علیہ السلام کو بلا کر فرمایا بیٹا جب بھی اللہ پاک کا ذکر کرو تو ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر لازمی کرو. جب بھی اللہ کا ذکر کرو. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام. کس کو؟ اپنے بیٹے شیث علیہ السلام کو کہا جب بھی اللہ پاک کا ذکر کرو تو ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر لازمی کرنا، کیونکہ میں نے عرش کے پایوں پر، آسمان میں ہر جگہ، جنت کے ہر محل پر، ان محلات کے ہر کمرے پر، جنتی پیالوں پر، سدرۃ المنتہا کے ایک ایک پتے پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا دیکھا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. لہٰذا ان کا ذکر کثرت سے کرو. سبحان اللہ، کیا شان ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی. آنکھوں کا تارا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد. اللہ اکبر، رب العلا نے ہر شے پہ لکھا نام محمد ہے. یوں تو کثرت سے نام لیکن سب سے ہے پیارا نام محمد. شیدا نہ کیوں ہو اس پر مسلمان، رب کو ہے پیارا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، ہم سب انسانوں کے والد محترم اللہ پاک کے نبی حضرت آدم علیہ السلام نے نصیحت فرمائی کہ چونکہ اللہ پاک نے ہر جگہ نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چرچے فرمائے ہیں، لہٰذا تم بھی ان کا ذکر، یعنی نبی پاک علیہ السلام کا ذکر کثرت سے کیا کرو. اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی کثرت سے زیادہ جتنا ہو سکے زیادہ نبی پاک علیہ السلام کا ذکر کرتے رہا کریں. اٹھتے بیٹھتے حضور کا نام لیتے رہیں، حضور علیہ السلام پر کثرت سے زیادہ درود پاک پڑھتے رہیں. نبی پاک علیہ السلام کی سیرت کا مطالعہ کریں، پاکیزہ سیرت کے پیارے پیارے واقعات سنتے رہیں، سناتے رہیں. سنتیں حضور علیہ السلام کی سیکھیں، سکھائیں، دوسروں کو سکھائیں. انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ نے چاہا تو دل میں حضور علیہ السلام کی سچی محبت پیدا ہوگی انشاءاللہ. منقول ہے
مراکش کے شہر فاس میں ایک نیک عورت رہتی تھی. اس کی عادت تھی کہ جب اسے کوئی تنگی آتی یا کوئی پریشانی آتی تو وہ دونوں ہاتھ اپنے چہرے پر رکھتی اور آنکھیں بند کر کے کہتی. اور وہ کیا کہتی؟ اللہ اکبر. کہتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آنکھیں بند کر کے اپنے چہرے پہ ہاتھ رکھتی اور کہتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بس نام محمد کی برکت سے اللہ پاک اس کی پریشانی کو دور فرما دیتا. جب اس عورت کا انتقال ہوا تو کسی رشتہ دار نے اسے خواب میں دیکھ کر پوچھا آپ نے قبر میں سوال کرنے والے فرشتوں یعنی منکر نکیر کو دیکھا؟ اس کے جواب میں کیا کہا؟ کہا ہاں وہ میرے پاس آئے تھے، انہیں دیکھ کر میں نے اپنی عادت کے مطابق جو میری عادت تھی، کوئی تنگی آ جاتی، پریشانی آ جاتی، تکلیف آ جاتی، آنکھیں بند کر دیتی، اپنے چہرے پہ ہاتھ رکھ کے نام محمد کو بیان کرتی، حضور کا نام لیتی. کہا کہ میں نے اپنی عادت کے مطابق اپنے چہرے پر اپنے ہاتھوں کو رکھا، آنکھیں بند کی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا. جب میں نے چہرے سے ہاتھ ہٹائے تو دونوں فرشتے جا چکے تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. پائیں مرادیں دونوں جہاں میں جس نے پکارا نام محمد. دونوں جہاں میں دنیا و دین میں ہے ایک وسیلہ نام محمد. مومن کو کیوں ہو خطرہ کہیں پر، دل پر ہے کندہ نام محمد لکھا ہوا، دل پر ہے کندہ نام محمد. روز قیامت میزان و پل پر دے گا سہارا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پیارے پیارے اسلامی بھائیو، سدرۃ المنتہا حضرت جبریل علیہ السلام کا مقام ہے. یعنی حضرت جبریل علیہ السلام کی رہائش اس جگہ پر ہے، سدرۃ المنتہا پر. معراج کی رات جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاص مقام جبریل یعنی سدرۃ المنتہا پر پہنچے، اس وقت جبریل علیہ السلام نے نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں 3 پیالے پیش کیے. 3 پیالے. ایک پیالے میں پاکیزہ شراب تھی، دوسرے میں شہد اور تیسرے میں دودھ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کا پیالہ قبول فرمایا. اس پر حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کی کہ یہ وہ فطرت ہے جس پر آپ ہیں، یعنی دودھ اسلام و دین کی علامت ہے. سبحان اللہ. گویا حضرت جبریل علیہ السلام میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مہمان نوازی کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. خیال رہے پاکیزہ شراب، دودھ اور شہد کے پیالے 2 مرتبہ پیش کیے. ایک مرتبہ بیت المقدس میں نماز کے بعد اور دوسری مرتبہ سدرۃ المنتہا پر. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں مرتبہ دودھ کو اختیار فرمایا. علامہ ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ دودھ اور علم دین کی آپس میں بہت مشابہت ہے. جیسے دودھ جسم کو مضبوط کرتا ہے، اسی طرح علم دین روح کو مضبوط کرتا ہے، جس کے ذریعے آدمی فطرت پر قائم رہتا ہے. پیارے پیارے اسلام بھائی غور فرمائیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں 3 پیالے پیش کیے گئے. آپ نے کس کو اختیار فرمایا؟ فطرت کو، دودھ کو یعنی فطرت کو. اس میں ہمارے لیے سبق ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہمیشہ ہم فطرت کو اختیار کریں، فطرت کو اختیار کریں. اب یہ فطرت کیا ہے؟ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا. ترجمہ کنز العرفان، یہ اللہ پاک کی پیدا کی ہوئی فطرت ہے جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا ہے. اس آیت میں فطرت سے مراد دین اسلام ہے، دین اسلام ہے. یعنی فرمایا جا رہا ہے کہ اے لوگو، فطرت یعنی دین اسلام کی پیروی کرو، دین اسلام کی پیروی کرو. بے شک تمام انسانوں کو اسی فطرت پر یعنی دین اسلام پر پیدا کیا گیا ہے. اب اس کے بعد
جو اس فطرت سے یعنی دین اسلام سے اس فطرت سے منہ موڑ کر کسی اور طرف رخ کرتا ہے تو وہ شیطان کے جال میں پھنس جاتا ہے. اللہ اکبر. مسلم شریف کی ایک حدیث مبارکہ میں 9 چیزیں فطرت ان کو بیان کیا گیا. نمبر 1 مونچھیں چھوٹی رکھنا، یہ فطرت ہے. داڑھی بڑھانا یہ فطرت ہے. مسواک کرنا، ناک میں پانی چڑھانا یعنی جیسے وضو میں چڑھاتے ہیں، ناخن کاٹنا، پورے دھونا، بغل اور زیر ناف کے بال اکھاڑنا اور پانی سے استنجا کرنا. یہ 9 چیزیں مسلم شریف کی حدیث مبارکہ کے تحت انہیں فطرت کہا گیا. پیارے اسلام بھائیو، یہ چیزیں سنت انبیاء ہیں، انبیاء اکرام علیہ السلام کی سنت ہے اور ہماری فطرت کا حصہ ہیں. اب ہمیں چاہیے کہ ان باتوں کو اپنائیں. مونچھیں چھوٹی رکھیں، داڑھی شریف پوری 1 مٹھی یعنی پوری 1 مٹھی تک ہماری داڑھی ہو، اتنا بڑھائیں. مسواک کرنے کی عادت بنائیں. ناخن بر وقت تراشیں، جسم کے غیر ضروری بال بر وقت صاف کر لیا کریں اور دیگر جو فطرت کی باتیں ہیں وہ اپنایا کریں. غرض فطرت یعنی وہ حالت جس پر انسانوں کو پیدا کیا گیا ہے. کیا ہے دین اسلام؟ یعنی ہم نے اسلام پر، اسلامی اخلاق، اسلامی آداب، اسلامی انداز و اطوار پر ہمیشہ قائم رہنا ہے. اس کا مطلب یہ ہے اسلامی فطرت پر قائم رہنا، ہمیشہ ان پر ہم نے قائم رہنا ہے. اور اللہ پاک سے دعا کرتے رہیں اللہ پاک ہمیں ہر طرح کے برے فیشن، ناجائز فیشنوں سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور سنت کے سانچے میں اللہ ہم سب کو ڈال کے رکھے. سنت کے مطابق اللہ تعالی ہمیں اپنی زندگی کو بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کتابوں میں لکھا ہے شب معراج جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سدرۃ المنتہا پر پہنچے تو جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرا مقام ہے. اللہ اکبر. یہاں کم از کم 1 رکعت نماز ادا فرما دیجئے تاکہ مجھے اور میرے مقام کو آپ کی برکتیں نصیب ہو جائیں. جبریل امین کو بھی پتا ہے یہاں حضور کا 1 رکعت پڑھنا کیسا باعث بابرکت ہے. اللہ اکبر. معراج کے دولہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبریل امین کی درخواست کو قبول فرمایا. تو یہ تو حضور کا انداز کریمانہ ہے. واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے. اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے، جو دل سے پکارتا ہے. حضور علیہ السلام ان کی آہیں سنتے ہیں، ان کی پکار سنتے ہیں. اللہ نے ایسا شان والا نبی عطا فرمایا جو بے کسوں کا کس ہے، بے سہاروں کا سہارا ہے. جو جن کا کوئی سہارا نہیں ہوتا ان کے سہارا میرے آقا ہے. جن کو سارے چھوڑ دیتے ہیں انہیں سینے سے میرے آقا لگاتے ہیں. جن کی کوئی نہ سنے ان کی میرے آقا سماعت فرماتے ہیں. اللہ اکبر. یہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان ہے. جبریل امین علیہ السلام نے عرض کی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی عرض کو قبول فرمایا، درخواست کو قبول فرمایا اور فرمایا میں 1 نہیں 2 رکعتیں ادا کروں گا. سبحان اللہ. چنانچہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز ادا فرمائی. جب دوسری رکعت کے قعدہ میں پہنچے تو اللہ پاک کا حکم آیا، اے پیارے محبوب یہ 2 رکعت آپ نے پسند فرمائی، 1 رکعت مزید میرے حکم سے شامل فرمائیے. سبحان اللہ. چنانچہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری رکعت بھی ادا فرمائی. یہی سے نماز وتر کی ابتدا ہوئی ہے. آج ہمیں یہ بھی پتا چلا بیان کی برکت سے الحمدللہ کہ نماز وتر کی ابتدا کہاں سے ہوئی ہے. یہ بھی معراج کا تحفہ ہے وتر کی نماز. سبحان اللہ. معلوم ہوا 5 نمازوں کی طرح نماز وتر بھی معراج کا عظیم تحفہ ہے. نماز وتر یہ واجب ہے، اگر نہ پڑھی تو اس کی قضا کرنا ضروری ہے. لہٰذا نماز وتر ضرور پڑھا کیجئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اہل قرآن وتر ادا کیا کرو کیونکہ اللہ پاک وتر ہے اور وتر پسند فرماتا ہے. سبحان اللہ. حدیث پاک میں ہے جس نے چاشت کی نماز ادا کی اور ہر مہینے میں 3 روزے رکھے
اور سفر و حضر میں وطر نہ چھوڑے تو اس کے لیے ایک شہید کا ثواب لکھا جائے گا. سبحان اللہ. اللہ پاک ہمیں نماز وطر پر بلکہ پانچوں نمازوں میں اللہ ہمیں جماعت کے ساتھ پانچوں نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، وطر کی پابندی عطا فرمائے، نمازوں پر استقامت عطا فرمائے، نیکیوں پر اللہ پاک ہمیں استقامت عطا فرمائے، فطرت کی جو باتیں کی گئیں اللہ پاک ہمیں ان پر استقامت عطا فرمائے. سبحان اللہ. پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت جبریل امین علیہ السلام کے عمل مبارک سے معلوم ہوا کہ بزرگوں کو گھر بلا کر ان سے نماز پڑھوا لینا یہ باعث برکت ہے، برکت کو پا لینے کا، برکت کے حصول کا ذریعہ ہے. صحابہ اکرام ایسا کیا کرتے تھے. امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک روایت بیان کرتے ہیں، حضرت بی بی ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے گھر نماز کے لیے جگہ خاص کرنی تھی، مسجد بیت بنانی تھی. اس کے لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گھر پر دعوت دی کہ حضور علیہ السلام گھر میں کرم فرمائے. سبحان اللہ. آپ تشریف لائے اور نماز ادا فرمائی. ہمیں بھی چاہیے کہ بزرگوں کی برکت لیا کریں. گھر میں خیالی یا حقیقی تصویریں لگانے سے یقین کریں ہمیں برکتیں نہیں ملنے والی. ہم یہ سمجھیں کہ ہم کسی بزرگ کی تصویر گھر میں لگا لیں گے تو ہمیں برکت مل جائے گی. نہیں، ایسے برکتیں ہمیں نہیں ملیں گی. ممکن ہو تو اللہ پاک کے نیک بندوں، عاشقان رسول، علماء کرام، پیران عظام کو گھر بلا کر دعوت دیجئے، اپنے گھر میں ان سے تلاوت کروا لیجئے، نماز پڑھوا لیجئے، دم کروا لیجئے. انشاءاللہ اس برکت سے آپ کو برکتیں ملیں گی انشاءاللہ عز و جل. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفر معراج سے متعلق چند باتیں اور روایات ہم نے الحمدللہ سننے کی سعادت حاصل کی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں جو کوئی 27 رجب شریف کا روزہ رکھے اللہ پاک اس کے لیے 60 مہینوں کے روزوں کا ثواب لکھے گا. سبحان اللہ. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رجب میں ایک دن اور رات ہے، جو اس دن روزہ رکھے اور رات میں قیام یعنی عبادت کرے تو گویا اس نے 100 سال کے روزے رکھے. اور یہ کون سی رات ہے؟ فرمایا اور یہ رجب کی 27ویں رات ہے. سبحان اللہ. اللہ کرے ہمارا یہ ذہن بنے. لہٰذا 27ویں رات ہم نے عبادت کرنی ہے اور عبادت میں گزارنے کے لیے ہم مسجد کی طرف جائیں گے تو انشاءاللہ ہماری یہ بابرکت رات اللہ کی عبادت میں گزرے گی انشاءاللہ. اور دن کو پھر روزہ رکھنے کی بھی آپ سعادت حاصل کیجئے. پیارے پیارے اسلام بھائیوں، ایک عظیم صحابی، پہلے بادشاہ اسلام کے، سبحان اللہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، کیا شان اللہ پاک نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمائی. آپ خود بھی صحابی ہیں، آپ کے والد محترم بھی صحابی ہیں، آپ کی امی جان صحابیاں، آپ کی بہن ام حبیبہ صحابیہ بھی ہیں، اور ہم مسلمانوں کی امی جان یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہے. سبحان اللہ. چونکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہماری امی جان ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھائی ہیں، اس لیے علماء اکرام آپ کو خال المسلمین یعنی مسلمانوں کے ماموں جان آپ کہتے ہیں. معروف کتاب ابن عساکر میں ایک دن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام المؤمنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں تشریف لائے. اس وقت حضرت امیر معاویہ بھی وہیں پر تھے اور آپ کی پیاری بہن ام المؤمنین حضرت ام حبیبہ ان کے سر میں کنگھی کر رہی تھی اپنے بھائی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. بہن بھائی کا یہ پیار بھرا انداز دیکھ کر اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ام حبیبہ کیا تم معاویہ سے محبت کرتی ہو؟ عرض کی یہ میرے بھائی ہیں، بھلا ان سے محبت کیوں نہ ہوگی؟ مالک جنت صاحب کوثر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اور رسول بھی معاویہ سے محبت کرتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے
کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے ام حبیبہ معاویہ سے محبت کرو، بے شک میں معاویہ سے محبت کرتا ہوں اور میں اس شخص سے بھی محبت کرتا ہوں جو معاویہ سے محبت رکھتا ہے۔ جبریل بھی معاویہ سے محبت کرتے ہیں، میکائیل بھی معاویہ سے محبت کرتے ہیں۔ اے ام حبیبہ جبریل و میکائیل علیہم السلام کی محبت سے بڑھ کر اللہ پاک بھی ان سے محبت فرماتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ معاویہ کے پیار سے ہمارا بیڑا پار ہے، معاویہ کے پیار سے ہمارا بیڑا پار ہے، گناہ بخشوائے گی شفاعت معاویہ۔ جو عاشق رسول ہیں وہ ان سے پیار کرتے ہیں، فقط منافقوں کو ہے عداوت معاویہ، مومن ان سے پیار کرے گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، غیب جاننے والے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابھی تمہارے پاس ایک جنتی شخص آئے گا۔ اس وقت جب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے، دوسرا دن بھی یہی ارشاد فرمایا ابھی تمہارے پاس ایک جنتی شخص آئے گا۔ اس دن بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ تیسرے دن بھی ارشاد فرمایا ابھی تمہارے پاس ایک جنتی شخص آئے گا۔ تیسرے دن بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ ایک روایت ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر معاویہ کو فرمایا معاویہ میں تم سے ہوں تم مجھ سے ہو۔ سبحان اللہ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو انگلیوں کو ملا کر فرمایا جنت کے دروازے پر تم میرے ساتھ اس طرح ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کرے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت بھی ہمارے سینوں میں پیدا ہو اور زیادہ سے زیادہ ہم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر کرنے والے بن جائیں۔ ایک وظیفہ ہے، رزق کے دروازے انشاءاللہ اس کی برکت سے کھل جائیں گے۔ جو کوئی 40 دن تک فجر کی نماز کے بعد 300 مرتبہ یا وہاب یا وہاب یا وہاب پڑھے گا انشاءاللہ روزگار کی پریشانی دور ہوگی، رزق کے دروازے کھلیں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک مجھے آپ کو ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر